السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورت پاک کا ترجمہ یہ ہے، زمانے کی قسم بلا شبہ انسان البتہ خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے اور آپس میں حق بات کی وصیت کی اور آپس میں صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ تو سورت عصر کا ترجمہ ہوا۔ اس سورت پاک میں اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال صالحہ پر کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ عدل و انصاف فقط قیامت کے دن پر ہی موقوف نہیں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو وہیں پر عدل و انصاف ملے گا، بلکہ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دے دیتی ہے۔ اس دنیا میں بھی انسان کو گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے، خواہ ہمیں اس کا احساس ہو یا احساس نہ ہو۔ بعض اوقات واقعی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے کن کن نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ بہت سی نعمتوں سے بندہ گناہوں کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن بندے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ گناہوں کے بے شمار قبیح یعنی برے اور مذموم اثرات ہیں جو دل اور جسم، دنیا اور آخرت دونوں کے حق میں مضر ہیں۔ یعنی دنیا میں بھی وہ تکلیف دینے والے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی تکلیف دینے والے ہوتے ہیں۔ دنیا میں تو اس کی سزا مل جاتی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی اصل سزا جو ہے دنیا میں مل رہی ہے، بلکہ یہ تو ایک معمولی سا نمونہ اللہ رب العزت دنیا میں دکھاتے ہیں، ورنہ حقیقی سزا تو اللہ رب العزت آخرت میں دیتے ہیں۔ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی قوت حافظہ کم ہو جاتی ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے، اور قوت باصرہ جس کو دیکھنے کی قوت کہتے ہیں، قوت سماعت سننے کی قوت کہتے ہیں، وہ سب کم ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے یادداشت کی کمی کی شکایت کی تو استاد نے فرمایا، اے طالب علم گناہوں سے بچ جاؤ، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی گنہگار پر عطا نہیں کیا جاتا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا ایک نور ہے، اور اللہ اپنا نور کسی گنہگار بندے کو عطا نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کے اوپر یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، دل و دماغ کی حفاظت کریں، جسم کے ہر ایک حصے کی، ہر ایک عضو کی حفاظت کریں، تاکہ ہماری جسمانی طاقت بھی برقرار رہے اور روحانی طاقت بھی ہماری برقرار رہے۔ ورنہ کیا ہوگا، جسمانی طاقت اور قوت بھی ختم ہوتی جائے گی اور روحانی طاقت اور قوت بھی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ گناہوں کی وجہ سے جسمانی قوت کی نعمت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا اگر کسی اور کو پتہ چل جائے تو عزت کے بجائے اس شخص کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ بجگہ بیان فرمایا، کہیں پر بیان فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم
کہیں پر اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہیں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا بَطَنَ، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کہیں پر بنایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کرے۔ جو آدمی گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، جو اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، لوگوں کی نگاہ اس کے اوپر ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے وہ آدمی باعزت ہونے کی بجائے ذلیل ہو جاتا ہے، ذلت کا اور رسوائی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو گے تو تمہاری عورتوں کے ساتھ بھی پرہیزگاری کا معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی جو بندہ دوسروں کی عزت خراب کرتا ہے اس کی خود اپنی عزت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور یہ بات تجربے کی ہے۔ میں نے جو اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بلکہ ہمارے ساتھیوں نے بھی دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے دوسرے عورتوں کے ساتھ میں غلط تعلقات قائم کیے، ان کے گھر والیوں کے ساتھ میں بھی لوگوں نے ناجائز تعلقات قائم کیے، غلط تعلقات قائم کیے۔ اس لیے دوسروں کی عورتوں کے ساتھ میں پرہیزگاری کا معاملہ کرنا ضروری ہے، تو اللہ رب العزت ہماری عزت کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ گناہوں کی وجہ سے انسان مناجات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، لیکن اس میں لذت اس کو محسوس نہیں ہوتی، لذت اس کو حاصل نہیں ہوتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ گناہوں کی وجہ سے تہجد کی پابندی چھین لی جاتی ہے۔ ایک آدمی دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا، کسی دوسرے آدمی نے سوچا کہ یہ ریاکاری کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کی بدگمانی کی وجہ سے 6 مہینے تک تہجد کی پابندی سے محروم کر دیا گیا۔ یعنی صرف بدگمانی کرنے کی بنیاد پر جو ہے ایسا ہوا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بدگمانی کرنا بھی جو ہے نا ایک بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ بدگمانی سے بھی بچو، کیونکہ بہت سی بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گناہ میں شامل ہوتی ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ تکبیر اولیٰ سے محروم کر دیتے ہیں، ہم سے سنتیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں، ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہم سے مختلف اوقات کی، وقتوں کی مسنون دعائیں دانستہ طور پر جان بوجھ کر چھوٹ رہی ہوتی ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے گناہوں کی برائی کا احساس دل سے نکل جاتا ہے، گھناؤنا پن کم ہو جاتا ہے، اور انسان گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا کسی بھی گناہ کو، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس کو ہلکا نہ سمجھے۔ اور آج کل تو یہ عام ہو چکا ہے کہ بھائی یہ چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ کر لینے کی وجہ سے کیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑی چنگاری جو کام کرتی ہے، بڑا آگ کا شعلہ جو کام کرتا ہے، چھوٹی چنگاری بھی وہی کام کرتی ہے۔ ماچس کی تلی سے آپ کسی چیز کو آگ لگاؤ تو پورا گھر جل جائے گا، بڑا شعلہ ڈالو تو بڑے شعلے کی وجہ سے بھی جو ہے نا پورا گھر تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے چھوٹے گناہ کی وجہ سے بھی جو ہے ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، اور یہ چھوٹے گناہ کرتے کرتے، ترقی کرتے کرتے آدمی جو ہے نا بڑے گناہوں کے قریب ہو جاتا ہے، بڑے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، بڑے گناہ کرنے لگتا ہے جس کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے آدمی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اور جس کی سزا جو ہے آدمی کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں تو ملنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم لوگوں میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، تو اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے، اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے گڑ گڑائے مانگے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
اے ایمان والو تم توبہ کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو اور سچی پکی نصیحت توبہ کرو، یعنی جو گناہ تم نے کیا ہے اس پر شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو اور سچے دل سے دعا مانگے، اخلاص سے دعا مانگے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آگے اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا، عسى ربکم ان يدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، اللہ رب العزت تم کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن یعنی نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا اور جو نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو بھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے ساتھ میں ایک روشنی ہوگی جو ایمان کی روشنی ہوگی، بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے سامنے بھی ہوگی اور ان کے دائیں طرف بھی ہوگی۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، تو ایمان والے کہیں گے کہ اے اللہ اس نور کو ہمارے اوپر کامل کر دیں اور ہماری مغفرت فرما دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، جس نے پوری دنیا کو قائم کیا وہ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے اوپر بھی قادر ہے۔ تو بہرحال گناہوں کی وجہ سے آدمی علم سے اور معرفت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، سمجھنے کی توفیق بھی جو ہے اس سے چھین لی جاتی ہے اور بندے کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے علم کا فیض جاری نہیں ہوتا اور انسان ابتر ہوتا چلا جاتا ہے، بدتر ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کی روحانیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نصیحت کرنے والے، بیان کرنے والے خوش الحان تو مل جاتے ہیں، اچھی تقریر کرنے والے، اچھی آواز والے مل جاتے ہیں، مگر ان کی باتیں سر سے گزر جاتی ہیں، ان کی باتوں کا دوسروں پر اثر بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خود گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ بہت ہی کم اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں اللہ والے کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی تمام گناہوں سے، یعنی صغیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، ممنوعات سے، محرمات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ اعمال صالحہ کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔